وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ کہ جو حدیث ہمارے عقل کی میزان پر اترے گی وہی حدیث قبول کریں گے، اس کے علاوہ قبول نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار تمہیں پیغام دیتا ہے، اللہ کے رسول کی بات اگر صحیح سند سے ثابت آ جائے، گرچہ تمہاری بیمار عقلیں اسے ہضم نہ کریں، اس پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام اور پیارے بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے بات کہی گئی ہے کہ جمعہ کے روز اگر مؤذن اذان کہہ رہا ہو، خطیب بیٹھ گیا ہو یا خطبہ کہہ رہا ہو، آپ کی ذمہ داری پہلی یہ بنتی ہے کہ فوراً مسجد میں آنے کے ساتھ 2 رکعت ہلکی پھلکی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ مردوں میں بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ آنے کے بعد مؤذن کے اذان کے جواب کا انتظار کرتے ہیں یا پھر اذان کا جواب دیتے ہوئے ٹھہر جاتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ خواتین بھی ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، خطبہ جیسے ہی شروع ہو جائے آپ اپنے سارے مصروفیات کو ختم کر دیں گے، نہ موبائل فون میں استعمال کریں گے، نہ کسی کے سوال کا جواب دیں گے، نہ کسی کا استقبال کریں گے، اور نہ ہی تو قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کوئی کام آپ نہیں کریں گے سوائے خطیب کے خطبے کو سننے کے۔ الغرض حضرات، اس امت میں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے بعد تو روئے زمین کی سب سے فضیلت والی ہستی کا لقب پانے والے، السابقون الاولون میں سب سے پہلا مقام حاصل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ مسلمانوں کے بننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کا شرف حاصل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں آپ کے رفیق بننے والے، حج کی فرضیت کے بعد سب سے پہلے امیر الحجاج بننے والے، سب سے پہلے قرآن مجید کو اس زمین پر جمع کرنے والے، خلافت ملنے کے بعد مانین زکوٰۃ، مرتدین اسلام اور مدعیان نبوت سے برسر پیکار ہونے والے، یہ وہ شخصیت ہے جن کا نام اسم گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دربار رسالت سے 2 القاب ملے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا لقب آپ کا عتیق تھا۔ عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد بندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر عتیق اللہ من النار، ابو بکر اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم سے اللہ رب العالمین کے آزاد کردہ بندے ہیں۔ یہ پہلا آپ کا لقب۔ اور دوسرا لقب جو سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ تھا صدیق، آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے، ہر بات میں آپ کو سچ ماننے والے، صدق دل سے آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے۔ جب ساری دنیا آپ کو جھٹلا رہی تھی، آپ کا انکار کر رہی تھی، آگے بڑھ کر آپ کی تصدیق کرنے والی اگر کوئی ہستی تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی۔
غیر معمولی واقعات جب زمین پر رونما ہوتے اور جس کو اللہ کے رسول اپنی زبان سے بیان فرماتے تو دوسرے سننے والے لوگوں کے اندر ڈگمگاہٹ کا مزاج پیدا ہوتا، ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہو جاتی اور بعض افراد مرتد بھی ہو جاتے۔ لیکن یہ شخصیت وہ شخصیت تھی جو بلا چوں چرا، بلا تردد اور بلا تشکک آگے بڑھ کر آپ کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ واقع معراج بہت مشہور اور آپ سب کے علم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا گیا، پھر ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ ساتوں آسمان کی سیر کرانے کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو آپ پر ہنسنے والے تھے، وہ جو آپ پر قہقہے لگانے والے تھے، وہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے تھے، وہ جو آپ کا استہزاء کرنے والے تھے، مزید آپ پر ہنسنے لگے، مزید آپ پر تان و تشنی کے تیر چڑھانے لگے، مزید آپ کا قہقہا لگانے والے، یہاں تک کہ ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابو بکر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر تمہیں معلوم ہے کہ 2 مہینے کی مسافت کا یہ سفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تم سے کہے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ راتوں رات گیا ہو اور ساتوں آسمان کی اس نے سیر بھی کی ہو اور راتوں رات واپس بھی آیا ہو، کیا تم اس کی بات کی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ بات نہیں مانوں گا۔ اس نے موقع پاتے ہی کہا، یہ کسی اور کا کہنا نہیں بلکہ تمہارے ساتھی محمد کا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں دل و جان سے تصدیق کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تسلیم کرتا ہوں۔ حضرات، صدیق اسی لیے صدیق کہلائے کہ جن جن موقعوں پر اوروں میں تھوڑا بہت تذبذب دیکھنے کو ملا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور یقین، استقلال اور استقامت میں ذرہ برابر بھی تذبذب دیکھنے کو نہیں ملا۔ کہاں ہے وہ نوجوان جو اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، جن کا ذہن سائنٹیفک بنا ہوا ہے، حدیث رسول، سنت رسول کو لے کر ان کا مزاج بنا ہوا ہے کہ جو حدیث ہمارے عقل کی میزان پر اترے گی وہی حدیث قبول کریں گے، اس کے علاوہ قبول نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار تمہیں پیغام دیتا ہے، اللہ کے رسول کی بات اگر صحیح سند سے ثابت آ جائے، گرچہ تمہاری بیمار عقلیں اسے ہضم نہ کریں، اس پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے صدیق کہلائے۔ اور سبحان اللہ، اس زمین پر اگر سوال کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست کون، اللہ کے رسول کا یار غار کون، آپ کا سچا ہمدرد کون، آپ کا سچا غمخوار کون، آپ کے لیے جان و نثار قربان کرنے والا کون، آپ کا فداکار کون، تو سب بیک وقت زبان ہو کر یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق حمیم سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی نہیں۔ اور یہ شرف جہاں دنیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ آپ دنیا میں اللہ کے رسول کے رفیق رہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ آپ ہوں گے، وہیں پر عالم برزخ میں آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، آپ کے بالکل پہلو میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ یہ صدیق کا لقب، یہ رفاقت کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرات، اگر کردار کی بات کی جائے، بڑے عظیم کردار کی یہ شخصیت، بڑی عظیم خوبیوں کی یہ شخصیت اور بڑی کیریکٹر والی یہ شخصیت تھی۔ یوں کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کیریکٹر کی بالکل تصویر تھی۔
دوسری وحی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ گھبرا رہے تھے، کپ کپاہٹ آپ کے جسم پر طاری تھی، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا فإنک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یتیموں کے سر کا سایہ ہیں، آپ محروم لوگوں کو کما کر عطا کرنے والے ہیں، آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، مہمان نوازوں کو آپ نوازنے والے ہیں، ناداروں کو آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور کردار کو آپ کی بیوی نے جن الفاظ میں یاد کیا، بالکل مکہ کا ایک کافر، مکہ کا ایک مشرک اور ایک مکہ کا نافرمان اور باغی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں وہی ہو بہو کلمات کہتا ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مکہ میں زندگی کو تنگ کیا گیا، آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اور مکہ کا ایک شخص جس کا نام ابن الدغنہ تھا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ ہمیں آزادی سے عبادت کرنے نہیں دیتے، چاہتا ہوں کہ مکہ سے باہر نکل کر آزادی کے ساتھ عبادت کروں۔ تو اس نے کہا تھا مثلک یا ابا بکر لا یخرج، اے ابو بکر تم جیسا شریف انسان نہ خود نکل سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے اندر اتنا دم ہے کہ تمہیں باہر نکال سکے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، ناداروں کو آپ کما کر دینے والے، محروموں کو عطا کرنے والے، یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرنے والے، کوئی شخص آپ کو مکہ سے باہر نہیں نکال سکتا۔ کیا بات معلوم ہوئی حضرات؟ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے کیریکٹر اور جیسا کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بالکل ویسا ہی کیریکٹر، ویسا ہی کردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اگر ایمان کی بات کی جائے، آپ کے دل کے یقین کی بات کی جائے، آپ کے دل کی توحید کی بات کی جائے، آپ کے دل کے توکل کی بات کی جائے، تو اس زمین پر آپ کی طرح کوئی مومن شخص دیکھا نہیں گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں بسند صحیح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر امت محمدیہ کے سارے انسانوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر تولا جائے، اور صرف تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ کے دل میں جیسا ایمان تھا ویسا ایمان کسی کے دل میں جگہ نہ بنا سکا، آپ کے دل میں جیسا یقین تھا ویسا یقین کسی سینے میں نہ پنپ سکا، آپ کے دل میں جیسا اعتماد تھا ویسا اعتماد کسی دل میں نہ آ سکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت تھی۔ حضرات اگر عمل کی بات کی جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر عمل کے میدان میں آپ کی حصے داری تھی، ہر عمل میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من اصبح منکم صائما، لوگوں بتاؤ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا تم میں سے آج کس نے بیمار کی عادت کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا تم میں سے کون آج غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ پھر آپ نے سوال کیا تم میں سے کون جنازے کے پیچھے چلا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔
اللہ کے رسول نے حالات کے موافق سوالات کیے اور نہ جانے کتنے مرتبہ اللہ کے رسول سوالات کرتے جاتے اور ابو بکر کہتے جاتے کہ میں اللہ کے رسول نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں جس بندے کی زندگی میں 4 نیکیاں جمع ہو جائے جنت کا حقدار بننے سے اس بندے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اسی لیے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے ایک الگ الگ خوبی والا داخل ہوگا۔ نماز پڑھنے والا نمازی انسان نماز کے دروازے سے داخل ہوگا، صدقہ کرنے والا انسان صدقہ کے دروازے سے داخل ہوگا، روزہ رکھنے والا انسان باب الریان سے داخل ہوگا، جہاد کرنے والا انسان باب الجہاد سے داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بیان فرمائی، اب یہاں پر ٹھہر کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بلند سوچ پر ذرا قربان جائیے۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیں تو صحیح، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ 8 دروازوں سے بلائی جانے والی شخصیت تمہاری ہی ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ بلند سوچ، یہ بلند کردار، یہ بلند حوصلگی، یہ بلند ہمتی، یہ صرف آپ ہی کا حصہ تھی۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر آپ تھے، آپ نے رفاقت کا جو حق ادا فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ 3 دن تک غار میں پناہ گزین ہونے کے بعد مکہ میں ایسے حالات تھے گویا کہ ایمان لانا، ایمان پہ ثابت قدمی اختیار کرنا گویا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینے کے مترادف تھا، جہاں پر ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غار میں کوئی اور نہیں تھا۔ دشمن آپ کی بولی لگا رہا تھا، آپ کی سروں کی قیمت لگ گئی تھی اور دشمن تلاش کرتے کرتے آپ کے غار کے دہانے تک آ پہنچا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمارے سر تک آ پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ ثالثہما، کہ جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے، ہم دونوں محض دونوں نہیں، ہم تینوں ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہاں سے جب آپ کا سفر ہجرت شروع ہوتا ہے، قدم قدم پر موت کے خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں، یہ ابو بکر آپ کے محافظ بن کر کبھی آپ کے آگے آتے ہیں، آپ کے محافظ بن کر کبھی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے دائیں ہو رہے ہیں، کبھی آپ کے بائیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر آپ رب العالمین کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں، اور میرا یہ حق ہے کہ آپ کے جیتے جی آپ کا محافظ بنو۔ جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ سامنے سے دشمن حملہ کرے گا، میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں، اور جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا، میں آپ کے پیچھے ہوتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں دشمن جب حملہ آور ہو تو سب سے پہلے سینے ابو بکر دشمن کے سامنے ہو اور وہ آپ تک پہنچنے کی ناپاک کوشش نہ کرے، اس لیے میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ حضرات ذرا دل کی گہرائیوں سے بتلائیے، ایمان اور صداقت کی بیس پر بتلائیے، جو آپ کے لیے اسی قربانیاں دینے والا شخص ہو، قدم قدم پر اللہ کے رسول کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنے والا شخص ہو، کیا وہ شخص پیارے نبی کی محبت میں عید میلاد نہیں منا سکتا تھا؟ کیا وہ شخص پیارے نبی کی محبت میں جشن عید نہیں منا سکتا تھا؟ کیا وہ شخص جو عراق پر جس نے حکومت کی ہو، جس نے شام کے مختلف حصوں پر حکومت کی ہو، جس نے جزیرہ عرب پر حکومت کی ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر وہ جشن کا ماحول نہیں گرم کر سکتا تھا؟
کر سکتے تھے لیکن کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ دین نہیں تھا۔ الغرض حضرات یہ تھا آپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت، آپ کی میت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشوری کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں، اپنے وعظ میں، اپنی نصیحت میں اپنے آخری ایام کے اور آخری سانسوں کے اشارے دینے لگے کہ لوگوں اس زمین پر میرے رہنے کی بہت چند گھڑیاں بچی ہوئی ہیں، بہت کم دن بچے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کو اختیار کرے، دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے، چاہے تو وہ آخرت کی نعمتوں کو اختیار کرے، لیکن اس بندے نے اللہ کی آخر میں ملنے والی نعمتوں کو اختیار کیا۔ تو یہ سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور رونے لگے۔ طبقے صحابہ میں کسی کی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول نے ایک بندے کے بارے میں فرمایا اور یہ ابوبکر رونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر اچھی طرح سمجھ گئے تھے یہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ جب پورے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تنے تنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، اور جب وہ دن آیا اور جب وفات کا دن آیا، عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کے سینوں پر گویا کہ بہت بڑا زلزلہ ٹوٹا، ان کے سینوں پر گویا کہ بہت بڑی قیامت ٹوٹی۔ پورے صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے ہیں، مدنی معاشرہ گنگ بنا بیٹھا ہے، یہاں تک کہ طبقے صحابہ کے سب سے بہادر آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے لوگوں، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ سن لے میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، اس کے سر کو میں تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنگ ہو گئے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپوش ہو گئے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ حادثہ معمولی حادثہ نہیں تھا، اتنا عظیم حادثہ تھا، اگر یہ حادثہ دن کے اجالے پر بھی پڑ جاتا، دن کا اجالا تاریکی میں تبدیل ہو جاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے، انتہائی خوشی کا ماحول تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے تھے، انتہائی غمناک دن تھا، انتہائی حزن و ملال کا دن تھا۔ صحابہ کے سمجھ میں کچھ بات نہیں آ رہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ حجر عائشہ میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چادر ہٹاتے ہیں، آپ سے لپٹ جاتے ہیں اور پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، اور سیدھا مسجد نبوی کے منبر پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتے، اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو رب العالمین کی پیروی کرتا ہے وہ سن لے رب العالمین زندہ رہا ہے، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کر رہے تھے، وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سارے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب گزر چکے ہیں، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنے ایڑیوں کے بل پیٹ پھیر کر اسلام سے پھر جائے گا، وہ مسلمانوں کا نہیں، وہ اللہ کا نہیں، وہ اللہ کے رسول کا نہیں، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ جب پورا مدنی معاشرہ رو رہا تھا، جب پورا مدنی معاشرہ آنسو بہا رہا تھا، جب پورا مدنی معاشرہ
معاشرہ سہما ہوا تھا اور سب اعصاب کو لیے ہوئے زمین پر بیٹھے جا رہے تھے، تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سارے مدنی معاشرے کو سہارا دیے ہوئے تھے، سب کو حوصلہ دیے ہوئے تھے اور سب کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول اشارے دے رہے تھے مدنی معاشرہ خاموش تھا، ابو بکر رو رہے تھے، اور یہ ماحول وہ تھا جب سارا مدنی معاشرہ رو رہا تھا، تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے معاشرے کو سنبھال رہے تھے۔ حضرات، جوامردی کا جو امتحان ہوتا ہے، عزیمت کا جو امتحان ہوتا ہے، استقلال اور پامردی کا جو امتحان ہوتا ہے، حادثات کے موقع پر ہوتا ہے، آزمائشوں کے موقع پر ہوتا ہے، امتحانات کے موقع پر ہوتا ہے، مصیبتوں کے موقع پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوامردی تھی اور ان کی بہادری تھی کہ طبقہ صحابہ کے سارے ہی جانبازوں کو آپ نے سنبھالا۔ اور سبحان اللہ، 12 ربیع الاول کی یہی وہ تاریخ تھی، 12 ربیع الاول کی یہی وہ تاریخ تھی جس تاریخ میں کہ پیارے نبی کی پیاری روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی تھی، آپ کے وفات کا حادثہ رونما ہوا تھا، اور شیطان نے نادانوں کو ایسا سبق پڑھایا ہے کہ اسی دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لہٰذا نادانوں تم جشن اور عید کا موقع برپا کرو۔ حضرات، بہت بڑی بھول کر رہے ہو، بہت بڑی نادانی کر رہے ہو اور بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے مورخین خود متفق نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 18 ربیع الاول۔ مورخین کا یہ اختلاف بتلاتا ہے کہ قرون اولیٰ میں ان 3 صدیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا کوئی جشن نہیں منایا گیا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کے نام پر جشن مناتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کا ڈنکا ہم بجاتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ کون سی محبت کا اضافہ کر رہے ہو؟ کون سی محبت کا اضافہ کر رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ عید میلاد منانے والے کیسی شرک کی خباثتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ عقیدے کو لٹانے کا جشن ہے یہ، توحید کو گوانے کا جشن ہے یہ، بدعات کو رواج دینے کا جشن ہے یہ، طوفان بدتمیزی مچانے کا جشن ہے یہ عید میلاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کئی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جشن کے نام پر قوالیاں پڑھی جا رہی ہے، جشن کے نام پر گانے کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، اور نعوذ باللہ جشن کے نام پر رقص و سرود اور ڈانس کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے؟ کیا نبی سے محبت کا یہی انداز ہے؟ حضرات، محبت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، محبت کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ہے آپ کی ذات سے محبت، آپ کی شخصیت سے محبت، اور دوسرا ہے آپ کی تعلیمات سے محبت، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے محبت، آپ کی لائی ہوئی دعوت توحید سے محبت، آپ کی لائی ہوئی کتاب الہی سے محبت، آپ کا لایا ہوا پیغام الہی سے محبت۔ محبت کے یہ 2 پہلو جمع ہو جائیں تو سچی اور حقیقی محبت کہلاتی ہے۔ آج محبت کے نام پر جتنے جشن منائے جاتے ہیں، آج محبت کے نام پر جتنے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، آج محبت کے نام پر جتنے تقریریں کی جاتی ہیں، آج محبت کے نام پر جتنے واعظ کیے جاتے ہیں، ان سب کا تعلق اللہ کے رسول کی ذات اور شخصیت سے ہوتا ہے۔ اور محبت کا جو دوسرا پہلو ہے اور سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے آپ کی لائی ہوئی دعوت توحید سے محبت، آپ کے لائے ہوئے عظیم مشن سے محبت، آپ کی لائی ہوئی آسمانی کتاب سے محبت، آپ کے لائے ہوئے قانون سے محبت۔ اور محبت کے اس پہلو کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، محبت کے صحیح مفہوم کو سمجھو۔ اگر محبت کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھو گے تو زندگی میں بہت بڑا خسارہ اٹھاؤ گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن سے محبت نہیں کرو گے، آپ کی لائی ہوئی دعوت توحید سے محبت نہیں کرو گے، آپ کے لائی ہوئی اخلاق کریمانہ سے محبت نہیں کرو گے، آپ کی لائی ہوئی کتاب سے محبت نہیں کرو گے، یقین مانو شخصیت اور ذات سے محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ابو طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جی جان سے چاہنے والے، زندگی کی آخری سانس تک آپ کا ساتھ نبھانے والے ابو طالب،
لیکن کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کو قیامت کے دن پیروں میں جہنم کی ایسی جوتیاں پہنائی جائے گی کہ جس کی گرماہٹ سے سر اور دماغ گرم اور کھولتا رہے گا۔ ابو لہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس نے خوشی کے مارے سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن آخر کیا بات ہے کہ آسمان سے آنے والی وحی کہہ رہی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب بھی جہنمی ہے اور ابو لہب کی بیوی بھی جہنمی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے انہوں نے آپ کی ذات سے تو محبت کی، انہوں نے آپ کی شخصیت سے تو محبت کی، لیکن انہوں نے آپ کی لائے ہوئی دعوت توحید سے محبت نہ کی، آپ کی لائے ہوئی کتاب الہی سے انہوں نے محبت نہیں کی، آپ کے لائے ہوئے دستور سے انہوں نے محبت نہیں کی، آپ کے لائے ہوئے پیغام سے انہوں نے محبت نہیں کی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے انہوں نے محبت نہیں کی، آپ کی بنائی ہوئی پیاری سنتوں سے انہوں نے محبت نہیں کی، جس کی وجہ سے ابو لہب بھی جہنمی اور ابو طالب بھی جہنمی۔ حضرات، یہ محبت کا صحیح مفہوم ہے جو مسلمانوں کو سمجھنے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الغرض حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے اجماع سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اجماع صحابہ سے آپ کو خلافت سونپی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اشارے دیے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ میرے مصلی پر آپ جائیں اور لوگوں کی امامت کرائیں۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ میرے دنیا سے گزرنے کے بعد امامت کے حقدار، خلافت کے حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ، جیسا کہ میں نے کہا، انتہائی عظیم حادثہ تھا اور بہت بڑی مصیبت تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی، یہ ایسا ماحول تھا گویا کہ تاریک رات ہو، اندھیری رات ہو، اور اندھیری رات وہ بھی سخت سردی والی رات ہو، اور آسمان بارش برسا رہا ہو۔ جس طرح بکریوں کا ریوڑ کے بغیر، چرواہے کے بغیر بکریوں کا جو حال ہوتا ہے، امت کا بالکل ویسے ہی حال تھا۔ اس حال میں اور اس ماحول میں میرے ابو نے امت کے لوگوں کو سنبھالا، زمام خلافت سنبھالی۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 بڑے فتنے سر چڑھ کر بول رہے تھے، 3 بڑے فتنوں کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ سب سے پہلا فتنہ مانعین زکوٰۃ، اللہ کے رسول کے پاس جو زکوٰۃ لا کر دینے والے تھے اب کہنے لگے اب اللہ کے رسول کو ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ ایک فتنہ۔ اور اس سے بڑا فتنہ کون سا فتنہ؟ مرتدین اسلام کا فتنہ۔ اللہ کے رسول کے آخری زمانے میں قبائل مسلمان ہو رہے تھے، وفود آ رہے تھے، جزیرے عرب کے قافلے آ رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی وفات کیا ادھر ہوئی، اس طرف ارتداد کی لہر پھیلنے لگی کہ قبیلے خاندان قومیں اسلام سے باہر ہونے لگے۔ اس سے بڑا فتنہ اور اس سے بڑا تیسرا فتنہ یہ پنپا کہ لوگ اٹھنے لگے اور کہنے لگے کہ میں نبی ہوں، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، مدعیان نبوت۔ کبھی مسیلمہ کذاب ادھر سے اٹھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، کبھی اسود انسی اٹھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، کبھی طلحہ اسدی اٹھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور مردوں کی دیکھا دیکھی عورت بھی اٹھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نبی ہوں، جس کا نام سجا تاریخ کی روایت میں آتا ہے۔ تو وقت کے یہ 3 بڑے فتنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے چیلنج کر رہے تھے، اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس فتنے کو پہلے دبائیں، کس فتنے کا سر پہلے کچلے، کس فتنے سے پہلے جہاد کرے۔ ایک مسئلہ یہ،
اور دوسرا مسئلہ اس طرف یہ بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں حضرت اسامہ بن زید جن کی عمر 18 سال تھی، رومیوں کرسچنوں سے جہاد کرنے کے لیے انہیں روانہ فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وہ درمیان میں رک گیا۔ صحابہ کہنے لگے اب یہ وقت کے 3 بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، لہٰذا اسامہ بن زید کا جو لشکر اللہ کے رسول نے روانہ فرمایا ہے انہیں لڑائی کے لیے نہ بھیجا جائے بلکہ مدینہ واپس بلایا جائے تاکہ اس فوج کو لے کر ہم 3 فتنوں سے لڑیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں لوگوں، میں اپنی حکومت کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے اپنی حکومت میں، اپنی اقتدار میں، اپنی ہین حیات انہوں روانہ فرمایا ہے، لہٰذا میں روانہ فرما کر دم لوں گا۔ لوگوں نے سمجھایا، پھر آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دمدار آواز میں، لوگوں اگر ابو بکر کو درندے بھی نوچ کھا جائیں پھر بھی ابو بکر باز نہیں آئے گا لشکر اسامہ کی روانگی سے۔ تو لوگوں کا پھر دل ٹھنڈا ہوا، ابو بکر آخر خلیفہ تھے، آپ کی بات بھاری آ گئی، نتیجے میں لشکر اسامہ کو روانہ کیا گیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدبرانہ سوچ تھی، مبصرانہ سوچ تھی، آپ کی دور اندیشی تھی کہ سبحان اللہ یہ لشکر کیا گیا فتح ہو کر واپس آیا، نتیجے میں جو قبائل اور جو عرب مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبا بیٹھ گیا کہ مسلمان نبی کی وفات پر تھمے نہیں ہیں بلکہ ان کا زور بازو ابھی بھی ویسے ہی برقرار ہے۔ یہ فتنہ ختم ہوا، یہ مسئلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ادھر یہ 3 جو فتنے سر اٹھا رہے تھے اس میں سے ایک مانین زکوٰۃ، صحابہ تمام صحابہ آپ کو مشورہ دے رہے تھے اے ابو بکر یہ مانین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر رہے ہیں، توحید پر تو چل رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو ساتھ میں لیں گے، مزید 2 فتنے سر اٹھا رہے ہیں ان سے ان کو لڑائی کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سارے صحابہ سے بالکل الگ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی سوچ بہت دور تک دیکھا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، جیسے کلمے کا انکار کرنے والے سے ہم جہاد کرتے ہیں ویسے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے سے بھی ہم جہاد کریں گے۔ لوگوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا اے عمر جاؤ تھوڑا ابو بکر کو سمجھاؤ کہ یہ حالات اتنے نزاکت کی موڑ پر آ پہنچے ہیں، یہ 2 فتنوں کا مقابلہ ہم کر لیں گے، گرچہ نماز پڑھ رہے ہیں، توحید کا اقرار کر رہے ہیں، ان کو ساتھ میں لیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو سمجھانے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اَيَنْقُصُ دِينٌ وَأَنَا حَيٌّ اَيَنْقُصُ دِينٌ وَأَنَا حَيٌّ، اے عمر ذرا بتلاؤ ابو بکر کے جیتے جی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دین کی تعلیمات کو گھٹا دی جائے؟ ابو بکر کے جیتے جی ایسا ہو سکتا ہے کہ دین کے مزاج کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر نے للکارتے ہوئے کہا واللہ لو منعونی عقالا كانوا یودونہ الی رسول اللہ واللہ لقاتلتہم، اللہ کی قسم اونٹ کو باندھنے کی وہ رسی جو رسی کے لوگ بطور زکوٰۃ اللہ کے رسول کے پاس دیا کرتے تھے، اگر اس سے بھی منع کریں گے تو تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ اور جب دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، ان کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہوئے اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جاہلیت میں تمہاری بہادری کے بہت چرچے تھے، اسلام کے بعد یہ کیا تم بزدلی کا شکار ہو گئے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمے سنے ان کا سینہ بھی شرح صدر ہو گیا، ان کا دل بھی صاف ہو گیا، اور نتیجے میں 3 محاذوں پر ایک ساتھ کام کیا گیا۔ مرتدین اسلام سے بھی جنگ کی گئی، مدعیان نبوت سے بھی جنگ کی گئی، مانین زکوٰۃ سے بھی جنگ کی گئی، 3 محاذوں پر بیک وقت کام کیا گیا، اور سبحان اللہ 2 سے سوا 2 سال 2 سے صرف 2 سال میں وہ کام کیا گیا جو کام کے 200 سال میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی، یہ آپ کی دور اندیشی تھی، یہ آپ کی مبصرانہ سوچ تھی، یہ آپ کی مدبرانہ سوچ تھی۔ اور
یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پائے جانے کے بعد پھر وہی تصویر، وہی منظر اور وہی حقائق لوٹ آئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے گود میں 3-4 ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ پہلا چاند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس کو میرے حجرے میں دفن کیا گیا، اور دوسرا چاند جو ٹوٹ کر گرا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں لٹایا گیا، آپ کو دفن کیا گیا۔ اس طرح آسمان نبوت کا یہ روشن تابناک اور چمکدار یہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو آپ کی طرح اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم کو آپ کی طرح جذبہ عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کا حشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو۔ ہم سب کو جنت میں رفاقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو۔ اور ہم اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے غیبی سلسلے جاری فرما، جو بن بیاہی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے حق میں اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک جوڑے مہیا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔